اب یہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بہت بڑی مسجد ہے، بہت اعلیٰ مسجد ہے، بہت نفیس ہے، نفاست اس کے اندر موجود ہے، اس کا خیال رکھنے والے موجود ہیں۔ اس مسجد کا نام دیکھیں، جامعہ مسجد لقمان ہے، اور حکیم لقمان کی کیا بات ہے، میں قربان جاؤں ان کی حکمت کے، اس ہستی کے۔ اس پر یہ سب آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ساری عربک لکھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام لکھیں، یا حیو یا قیوم، وہ جب تک چاہتے ہیں لوگ زندہ رہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، رہے گا نام اللہ کا۔ سب نے ہی آج نہیں تو کل مر جانا ہے۔ یہ رحمان رحیم ذات ہم پہ اپنے فضل و کرم میں مزید اضافہ فرمائے، اور آپ کو اور مجھے ایسی مسجدیں بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر ان مسجدوں کے بارے میں جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو افسوس اس بات پر کہ آج ہر محلے میں مسجد ہونے کے باوجود پھر بھی لوگ خودکشیاں کرتے ہیں۔ مسجدوں کا کام جو تھا وہ لوگوں کو آپس میں جوڑنا تھا، ملانا تھا، ایک کرنا تھا، ان کے مسئلے حل کرنا تھے۔ یہ دعا لکھی ہے، یہ مختلف آیات آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے گھر کی خدمت، حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ حدیث پاک آپ دیکھ رہے ہیں، الصلاۃ عماد الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے۔ اس کو تقریباً قرآن پاک میں 700 مرتبہ ذکر آیا۔ یہ مسجد بہت اعلیٰ ہے، بہت ہی مینٹینڈ ہے، ویل مینٹینڈ ہے، اور مجھے بہت پسند ہے۔ میں آتے جاتے جی ٹی روڈ پہ جب بھی آتا جاتا ہوں اس مسجد میں ہی وضو کرتا ہوں، یہیں پہ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو، 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ کر کوشش کرتے ہیں آگے جائیں یا واپس آئیں۔ اور ہم چائے بھی اکثر مسجد میں ہی پیتے تھے، لیکن یہ کافی عرصے کے بعد فرسٹ ٹائم وی وینٹ ٹو دی ریسٹورانٹ، اور یہ اب قاری فاروق صاحب، احمد صاحب، اور جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ عمران شوکت صاحب ہیں۔ ویڈیو بنانا اسلام میں جائز ہے، اب فوٹوگرافی بھی اور فوٹو بنوانا بھی اسلام میں جائز ہے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ سب چیزیں، ٹیکنالوجی کا استعمال آتا جاتا ہے، اور جیسے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال جائز ہے۔ یہ دیکھیں گرینری جو ہے یہ بھی مجھے بہت پسند ہے، تو میں آپ سے التجا کروں گا کہ جیسے اس مسجد میں پودے ہیں، اسی طرح سب مسجدوں میں لوگ نمازی جو ہیں وہ ایک ایک پودا بھی رکھ دیں تو مسجدیں آباد اور گرین نظر آئیں۔ یہ گرین پاکستان ہو، گرین دنیا ہو، اور ہم گرین ہی ریولوشن پسند کرتے ہیں، یعنی پیسفل اور پرسکون زندگی۔ یہ دیکھیں باہر بھی درخت لگے ہیں۔ اب یہ وضو کرنے کے بعد ریفریش ہو کر اب دوبارہ سفر کی طرف۔ اب ان کا جو سٹے ہوگا پہلا، وہ شاید جلال پور جٹاں سے انہوں نے پھول خریدنے ہوں گے دربار شریف کے لیے، اور پھر یہ سفر شروع ہوگا تو اپنے پیر و مرشد کی یاد میں جس مسجد میں سرکار پاک وضو فرماتے تھے اس مسجد میں یہ دوست جائیں گے۔ اور آج کی جو ڈرائیونگ ہے وہ صدیقی صاحب اپنی گاڑی خود ہی چلا رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ تمام دوست اپنی گاڑیاں، اچھی گاڑیاں رکھیں، اچھی کوٹھیاں رکھیں، اچھا کاروبار کریں، اچھی ملازمتیں کریں، اور خوب شان سے جئیں، شیروں کی طرح جئیں، شیروں کی طرح ہی مریں، شان سے جئیں، شان سے مریں، ایمان سے مریں، اور تمام معرفت کی باتیں، تمام طریقت کی باتیں، شریعت کی باتیں ہمارے دوستوں کو معلوم ہوں، جینے کے وہ انداز ہوں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہوں۔ اب دیکھیں یہ احمد صاحب ہیں، گاڑی کا سفر پھر شروع ہے۔ اگر آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ یہ ڈرائیونگ بھی، یعنی گاڑی چلانا سیکھیں۔
زندگی کی گاڑی کو بھی چلانا سیکھیں، اس میں لڑائی جھگڑے سے اجتناب کریں، جھوٹ فراڈ ہیرا پھیری سے بچیں، سب کو ساتھ ملا کے چلیں، پورے خاندان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ ہمیں اندازہ ہے کہ خاندان وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن کسی کے انسان کے زیادہ ہو جانے سے، کم ہو جانے سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا۔ کوشش کریں کہ آپ سب مل جل کر رہیں، ایک ہو کر رہیں، اور ایک مہینے میں ایک دفعہ سارے خاندان والے اکٹھے ضرور ہوا کریں، چاہے وہ بڑیلا شریف میں اکٹھے ہو جائیں، چاہے شیخ اوپرا شریف میں اکٹھے ہو جائیں، چاہے آپ صدیقی صاحب کے یہاں اکٹھے ہو جائیں۔ عید تہوار پہ سب ملا کریں ایک دوسرے سے۔ یہ دیکھیں گرین بیلٹ ہے اور گرینری اچھی لگتی ہے۔ آپ سب زندگی میں ماشاءاللہ آپ زندگی میں سب لوگ کم از کم 10 درخت تو ضرور لگائیں۔ اب پتہ نہیں آپ کو درختوں سے پیار ہے یا نہیں، درختوں کے بارے میں معلومات ہے یا نہیں۔ اگر درخت نہ ہوتے تو ہمیں کرسیاں کہاں سے ملتی، ٹیبلیں کہاں سے ملتی، جلانے کو ایندھن کہاں سے ملتا۔ یہ جو کاغذ ہے اس کا حصول بھی درختوں سے ہی ہوتا ہے۔ پھر اگر کاغذ نہ ہوتا فرض کر لو تو پھر قرآن پاک کس پہ چھپتا، پھر نوٹ کہاں بنتے، پھر آپ کہیں گے کہ وہ اسٹامپ پیپر کہاں سے آتے، وہ نکاح نامے کہاں سے آتے۔ تو سب دوست سب مہربانی کر کے دیکھیں کتنی کھلی زمینیں ہیں۔ یہ دکھایا اس لیے جا رہا ہے کہ جب بھی دوستوں سے عرض کی جاتی ہے کہ آپ مہربانی کر کے درخت لگائیں تو وہ آگے سے سوال کرتے ہیں کہ درخت لگائیں کہاں، شہروں میں تو جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے یہ صدیقی صاحب آپ کو جگہ دکھا رہے ہیں کہ ان علاقوں میں رہنے والے دوستوں سے عرض کریں، جو شہروں میں رہتے ہیں ان کے پاس جگہ نہیں تو وہ گملوں میں ضرور لگائیں، کیاریوں میں لگائیں۔ آج دیکھیں سبزی جو ہے وہ کتنی مہنگی ہو گئی اور فوڈ کرائسس پیدا ہو گئے، اس لیے کہ ہر آدمی ٹیکنالوجی کے استعمال میں لگا ہوا ہے۔ یہ اس وقت ہم ٹانڈا پہنچ چکے ہیں اور یہ وہ مسجد، وہ اعلیٰ مقام ہے جہاں پہ ہمارے پیر و مرشد صوفی حکیم عبد المجید قلندر زماں بڑیلا شریف میں حاضری سے پہلے یہاں وضو کرتے تمام دوستوں کے ساتھ۔ اور یہ دوست نے اب اس مسجد کے بارے میں ہمیں بریف کر رہے ہیں کہ اس کی توسیع کا کام جاری ہے۔ یہاں کے امام صاحب جو ہیں وہ 11 مرتبہ حج کرنے گئے اور ریگولر وہ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کو پسند فرماتا ہے اسی کو اپنے گھر آنے کی توفیق نصیب فرماتا ہے۔ مسجدیں جتنی بھی ہیں وہ سب اللہ کے گھر ہیں، ویسے تو ساری زمین ہی اللہ کا گھر ہے، لیکن یہ مخصوص کر دی جاتی ہیں کہ یہاں پر سجدہ کیا جائے۔ تو علامہ اقبال پھر فرماتے ہیں کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو آپ کسی ایک کے ہو جائیں، تو اپنا کسے نو کر لے یا آپ کسے دا ہو جا۔ یہ ٹانڈا ہے، جتنے بھی دوست صوفی حکیم عبد المجید قلندر زماں کے ملنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جب بھی وہ جائیں تو یہاں وضو کر کے جایا کریں، تاکہ اس وضو کی اپنی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں جو آپ کے گھروں میں آئیں گی، گھروں میں خوشیاں ہوں، اللہ والوں سے ملے، اور پھر بھی پریشان ہو تو کیا فائدہ پھر ملنے کا۔ حضرت سخی سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر ملے اور پیڑ نہ جائے، پھر کی لینا اس پیر نو پھڑ کے ہو۔ تو ہم تو صوفی حکیم عبد المجید قلندر زماں کو ملے تو ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں، صحت آئی، عزت آئی، ورنہ آپ میری صحت ہی کو دیکھیں گے کہ جو آج صحت نظر آتی ہے صدیقی صاحب کی، پہلے ایسی نہیں تھی۔ پہلے کی صحت جو تھی وہ جب صوفی صاحب کے پاس گئے تھے تو بہت ہی زیادہ ڈاؤن تھی اور ڈاؤن فال تھا۔ آپ دیکھیں اللہ کے فضل سے وہ پھر اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے سارے کام چھوڑ کر صرف یہی رستہ پکڑ لیا کہ دوستوں کو اللہ کی طرف دعوت دی جائے۔ اور چونکہ انہوں نے اس دنیا کے کافی اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مزہ سرکار پاک شیخ اوپرا شریف کو ملنے کے بعد آیا وہ پہلے نہیں تھا، اور جو ہستی سرکار شیخ اوپرا شریف کی ذات ہے اس جیسی ہستی بھی دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملے گی۔
یعنی وہ انسانیت کے معراج کو، حدوں کو چھونے والی ہستی، انسانوں سے پیار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جانوروں کا بھی خیال رکھتی. جو میں نے اسٹڈی کیا کہ آپ تو جانوروں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے. یہ دیکھیں، یہ مستری معمار جو ہیں، یہ ہمارے ملک کے تعمیر کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے، خوشیاں دے. اور یہاں ایک بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ مزدوری تو سب ہی کرتے ہیں، لیکن جو لوگ مسجد میں مزدوری کرتے ہیں، جب تک مسجد قائم دائم رہے گی، جو بھی نماز روزہ یہاں ہوتا رہے گا، عبادت، اس کا ثواب ان تعمیر کرنے والوں کو بھی ملے گا، حالانکہ انہوں نے مزدوری کے پیسے لیے. تو بس اب آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں کہ یہ، اور جو شخص، چلو یہ بتا دیتے ہیں کہ جو شخص شراب کے بھٹی میں کام کرے گا یا ایسا کام جو اسلام کو پسند نہیں، ناجائز کام میں اپنی مزدوری کرے گا، تو جب تک وہ برائی کا اڈا قائم رہے گا تو اس کے حصے میں برائی آتی رہے گی. تو جب آپ سلیکشن کریں اپنی جابز کے لیے، اپنی امپلائمنٹ کے لیے، تو یہ دھیان رکھیں کہ یہ حلال کام ہو رہا ہے یا حرام کام ہو رہا ہے. تو حلال کے کاموں میں جب آپ شرکت کریں گے تو آپ کو دین، دنیا اور آخرت کی بھلائی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے گھروں میں خوشیاں عطا کرے اور ہمیں اس رستے پر قائم اور دائم رکھے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. اگر کوئی غلطی گستاخی ہوئی تو اس کی معذرت چاہتے ہیں. آپ اچھے ہیں، ہم سے بہت اچھے ہیں، ہم سے ساری دنیا بہت اچھی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.